بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ علامہ رضا رجالی سے سوال کیا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق امام حسن علیہ السلام کی بجائے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آخر کیوں ہے؟ تو علامہ رضا رجالی جواب دیتے ہیں، اسلامی روایات میں یہ بات قطعیت سے کہی گئی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اگر دنیا کے خاتمے سے ایک دن بھی بچا ہوا ہو تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک مرد کو اٹھائے گا جو کہ میرا ہم نام ہوگا۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے کون سے فرزند کی نسل سے ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام حسین علیہ السلام پر مار کر فرمایا کہ وہ اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حسین کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سید و سردار کہا ہے، اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو شکل و صورت اور کردار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہوگا۔ وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے اور حق ضائع ہو چکا ہوگا اور ظلم و ستم کا رواج ہوگا، تو وہ اس وقت خروج کرے گا، اس کے خروج سے آسمان کے رہنے والے خوش ہوں گے اور وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ چند روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہوگا، جیسا کہ اس روایات میں حسین کی بجائے حسن کا لفظ وارد ہوا ہے۔ ایسی روایت کے متعلق یہ بات کہنا بعید نہ ہوگا کہ یہ لوگوں کی ساختہ پرداختہ روایات ہیں اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت گھڑی گئی ہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث بنی عباس نے بھی اپنے حق میں تخلیق کرائی تھی کہ مہدی کا تعلق نسل عباس سے ہوگا۔ ہمیں علم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے بہت سے افراد نے حکومت کے حصول کی کوشش کی تھی، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث اسی دور میں بنائی گئی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں امامت کا سلسلہ جاری کیوں نہ رہا؟ تو علامہ رضا رجالی جواب دیتے ہیں، اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم احادیث و روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک روایت یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب کسی نے یہی سوال پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی مشیت یہی تھی کہ سلسلہ امامت نسل حسین میں جاری رہے اور امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں نہ ہو، اور خدا سے اس کے افعال کے تعلق سوال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات سے مشابہت دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ امام حسن افضل تھے یا امام حسین؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن افضل تھے۔ سائل نے کہا، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ نسل حسین میں اللہ نے جاری کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ و ہارون کی مشابہت کھل کر سامنے آ جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس طرح سے حسن و حسین بھائی تھے اسی طرح سے موسیٰ و ہارون بھی ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور موسیٰ و ہارون دونوں بھائی نبی تھے جبکہ حسن و حسین دونوں بھائی امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ نسل ہارون میں جاری کیا اور نسل موسیٰ میں سے کسی کو عہدہ نبوت عطا نہ کیا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل تھے۔ اس روایت میں خدا کی مصلحت و حکمت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو فاطمہ کے ایک فرزند کی بشارت دیتا ہے جسے آپ کے بعد آپ کی امت شہید کرے گی۔ رسول خدا نے فرمایا، بعد سلام میرے خالق کو میری طرف سے یہ عرض کرو کہ مجھے ایسے بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین چلے گئے، پھر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سابقہ پیغام دیا۔ حضرت نے بھی سابقہ جواب عرض کیا۔ یہ جواب سن کر جبرائیل چلے گئے، پھر تیسری بار نازل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے
کہ اللہ اس کی ذریت میں امامت، ولایت اور وصایت رکھ رہا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا کہ اب میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے تمہارے ایک مولود کی خوشخبری دی ہے جسے میرے بعد میری امت قتل کرے گی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا مجھے ایسے فرزند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کی ذریت میں امامت، ولایت اور وصایت قرار دے گا۔ یہ سن کر فاطمہ زہرا نے کہا کہ اب میں راضی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض یہ انعام دیا کہ امامت کو ان کی ذریت میں قرار دیا اور ان کی تربت میں شفا رکھی اور ان کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا۔